دوستو یہ میرے استاد گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سمن آباد کے سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے، جس میں ہم 2007 سے 2010 میں جو اساتذہ کرام جن سے میں نے فیض حاصل کیا ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس فہرست میں سب سے پہلا نام محمد علی صاحب کا آتا ہے، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میکینیکل تھے، اور اسی دورانیے میں مطلب 2010 کے ہمارے سیشن کے اواخر میں آپ پرنسپل کے عہدے پر ترقی پا گئے۔ جناب محمد علی صاحب گورنمنٹ آف ٹیکنالوجی میں شعبہ میکینیکل کے انچارج تھے۔ آپ نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی UET سے FSc کے بعد میکینیکل انجینئرنگ کی۔ آپ کا شمار اپنی جماعت میں نمایاں طلباء میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ UET جیسی یونیورسٹی میں نہ صرف ٹاپ کیا بلکہ آپ گولڈ میڈلسٹ بھی رہے۔ آپ کو شروع سے ہی انجینئرنگ کا شوق تھا، جو آپ کی صلاحیتوں کے کھل کر سامنے آنے کی بنیادی وجہ بنا۔ آپ نے 1989 میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سمن آباد فیصل آباد میں بطور معلم چارج سنبھالا۔ شعبہ درس و تدریس میں آنے سے پہلے آپ نے بہت سے دوسرے سرکاری اداروں میں بھی خدمات سر انجام دی۔ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز اٹامک انرجی آف پاکستان میں بطور ڈیزائن انجینئر کیا۔ اس کے علاوہ آپ منسٹری آف پاور میں AQ خان لیبارٹری، ہیوی میکینیکل کمپلیکس، HMC، پاکستان ہائیڈرو کاربن وغیرہ میں بھی رہے۔ بنیادی طور پر آپ کا رجحان درس و تدریس کی جانب نہ تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی سابق تمام ملازمتیں اسلام آباد جیسے سرسبز و شاداب علاقے میں تھیں، اور پولن گرین کی بدولت آپ کو الرجی رہنے لگی جو آپ کی صحت کو متاثر رکھتی۔ اس لیے آپ کو اسلام آباد جیسے پوش علاقہ کو چھوڑنا پڑا۔ یہی وہ قدرت کا فیصلہ تھا جو آپ کو شعبہ درس و تدریس کی جانب کھینچ لایا، جس سے سینکڑوں نہیں ہزاروں طلباء مستفید ہوئے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کے قابل ہوئے۔ آپ نے جس طرح اس شعبے کو تعلیمی دور میں شوق سے اپنایا، بالکل ویسے ہی آپ نے معلم بن کر اس شعبے کے ساتھ وفا نبھائی۔ آپ تمام اساتذہ میں اپنے قواعد و ضوابط کی پابندی پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی بدولت نمایاں رہتے۔ آپ کا لباس، چال ڈھال، انداز گفتگو ہمیشہ متاثر کن رہتا۔ آپ کے اصول و ضوابط کی بدولت چند ایک اساتذہ آپ سے خائف رہتے کہ بشری تقاضوں کے مطابق انسان میں لچک ہونی چاہیے۔ آپ کے خاص مضامین میں مشین ڈیزائن، تھرمو ڈائنامک، ہیٹ ٹریٹمنٹ اور ورکشاپ وغیرہ ہم شامل تھے۔ چونکہ آپ کو بنیادی طور پر میکینیکل پسندیدہ شعبہ تھا، اس لیے آپ تمام مضامین میں کمال درجہ مہارت رکھتے۔ بہت سے کلیات اور میکینیکل ایکویشن آپ اتنے سادہ طریقے سے طلباء کے سامنے رکھتے کہ اس ایکویشن کی تمام تر پیچیدگیاں ختم ہو کر طلباء کے اذہان میں نقش ہو جاتی۔ اب سال کے آغاز اور اختتام پر طلباء سے ایک پیپر حل کرواتے، جس پر آپ کے پڑھانے کا انداز، طلباء کے ساتھ ہم آہنگی، آپ کا ساتھی اساتذہ کے ساتھ رویہ، کلاس کے معمولات وغیرہ ہم درج ہوتے، جس پر طلباء اپنی اپنی رائے کا اظہار فرماتے۔ طلباء کی رائے کو صیغہ راز میں رکھنے کے لیے آپ طلباء کو رول نمبر نہ لکھنے کی تاکید فرماتے۔ اس پیپر میں طلباء نے بہت سے فنی جملے اور فرمائشیں بھی لکھیں۔ ایک دوست نے کہا، سر اگر آپ کلین شیو کروائیں تو ہینڈسم لگیں۔ یہ مجھے مکمل یاد نہیں کہ آپ کلین شیو کروا کر آئے یا نہیں۔
ایک دوست نے محمد علی صاحب کو پینٹ کوٹ پہن کر آنے کی فرمائش کی، جس کو انہوں نے پورا کیا، بلکہ اس کے بعد وقتاً فوقتاً پینٹ کوٹ پہن کر آتے رہے۔ ایک دوست نے آپ کی آواز کے باری ہونے کا اظہار کیا، جس پر آپ نے فرمایا یہ میرا اختیار میں نہیں ہے۔ دوستوں میں اکثر آپ کی ایک بات مزاح کے طور پر مشہور رہتی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں الحمدللہ یو ای ٹی سے گولڈ میڈلسٹ رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کو یہ بتایا نہیں۔ میرے خیال میں شاید ہر کلاس میں آپ یہ جملہ دہراتے ہوں گے، یا ممکن ہے صرف ہماری کلاس میں یہ جملہ دہرایا ہو۔ ہم نے سال اول دوئم کے دوران اپنے سینئر سے آپ کے بارے میں بہت ساری افسانوی باتیں سنی، جن میں آپ کے رویے میں لچک نہ ہونا، بہت سخت ہونا، طلباء سے زیادہ نہ گلنا ملنا وغیرہ شامل تھا۔ لیکن جب ہم سال سوئم میں پہنچے تو ہم نے محمد علی صاحب کو ان تمام باتوں کے متضاد پایا۔ آپ طلباء کے بہت خیر خواہ تھے۔ آپ طلباء کے ہر معاملے میں انتہائی پیار اور اپنائیت سے پیش آتے۔ سیشنل نمبروں کے معاملے میں بھی بخیل نہ تھے، لیکن صرف حقدار کو حق دیتے، سفارش کے بہت خلاف تھے۔ محمد علی صاحب دوران کلاس جب پڑھایا کرتے تو گفتگو فرمایا کرتے۔ آپ فرمایا کرتے کہ باقاعدگی سے کلاس میں آنے والے اور محنت سے جی چرانے والے غیر حاضر رہنے والوں کو برابر کیسے کھڑا کر دوں۔ اس بات کو وہ اپنے منصب معلمی سے غداری تصور کرتے۔ آپ خود بھی وقت کے بہت پابند تھے اور اپنے ساتھی اساتذہ اور طلباء سے بھی یہ توقعات وابستہ رکھتے۔ اس کے لیے ممکنہ حد تک طلباء اور بطور شعبہ مکینیکل انچارج اساتذہ پر بھی سختی کرتے۔ ساتھی اساتذہ کی ہمیشہ قدر کرتے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ ساتھی اساتذہ میں جناب شیخ محمد اظہر صاحب کے پڑھانے کے انداز سے یا ان کی جاب سے بہت زیادہ مطمئن نظر آتے۔ محترم جناب شاہد غفور مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرماتے کہ حضرت بہت معروف شخصیت تھے۔ محترم جناب پروفیسر افضل صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے کہ آپ بہت معاون، نفیس اور طبعاً انتہائی شریف انسان تھے۔ پھر آپ فرماتے کہ ہر انسان کی بشری تقاضوں کے مطابق کچھ باتیں انسان کو اچھی لگتی ہیں، کچھ بری لگتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے ساتھ طلباء کے رویے اور ہر انداز کو ہفتے اقلیم کے خزانوں کی مانند پایا۔ آپ کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیاں، سختیاں، آپ کے اصول و ضوابط آج مجھے میری زندگی میں پچھلے راہ نظر آتے ہیں۔ آپ نے ہمیں دوران تدریس بہت سی نصیحتیں کی اور بہت سے اصول سمجھائے، بہت سی زندگی کی کھیریں کھولیں، لیکن کوئی ایک یا چند باتیں ایسی رہ جاتی ہیں جو ساری زندگی کسی دماغ میں نقش ہو جاتی ہیں۔ اس طرح آپ کی دو باتیں ہمیشہ میرے دل و دماغ میں اور میری گفتگو میں شامل رہتی۔ میں جب بھی کبھی کسی محفل میں گفتگو کرتا ہوں تو برسر تذکرہ جب کبھی بات چل نکلتی ہے تو میں ان دو باتوں کا تذکرہ لازمی کرتا ہوں۔ محمد علی صاحب نے ایک دن کلاس میں فرمایا تھا کہ ایک جوان لڑکے کو ہمیشہ جوان لڑکی سے ہی محبت کیوں ہوتی ہے، کسی 80 سالہ بوڑھیا سے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ آپ فرماتے تھے کہ دراصل یہ محبت نہیں، ہوس ہوتی ہے۔ جوانی میں ایسی محبتوں سے بچنا چاہیے اور اپنی محبتوں کا مرکز اپنے ماں باپ کو رکھنا چاہیے۔ دوسری بات آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دعا اس وقت اثر کرتی ہے جب اس کے ساتھ محنت بھی شامل ہو، ورنہ ہر امتحان کے بعد لاکھوں مائیں دعائیں کرتی ہیں اور پھر بھی ہر سال ہزاروں بچے فیل ہو جاتے ہیں۔ آخر میں میری اور آپ کی چند
کچھ ماہ قبل ایک ملاقات ہوئی اور ہمارے درمیان سوال و جواب کی شکل میں کچھ گفتگو ہوئی، جس میں انہوں نے طلباء اور اساتذہ کے لیے وہ نیک جذبات کا اظہار کیا جو انہوں نے ساری زندگی اپنے دل میں چھپائے رکھے، تاکہ ان جذبات کی وجہ سے ان کے منصب پر کسی قسم کا داغ نہ لگے۔ انہی سوالات کے سلسلے میں کچھ سوالات احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے محمد علی صاحب سے سوال کیا کہ آپ نے انجینئرنگ کا شعبہ کیوں اختیار کیا؟ محمد علی صاحب، میرا انجینئرنگ کی جانب رجحان بھی تھا، میرا شوق بھی تھا، اسی لیے میں نے اس شعبے کو اختیار کیا اور الحمدللہ UET میں گولڈ میڈلسٹ رہا۔ آپ نے شعبہ درس و تدریس میں آنے سے پہلے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ محمد علی صاحب نے جواب دیا کہ اس سے پہلے میں نے بہت سے حکومتی اداروں میں، جیسا کہ ہم پیچھے مضمون میں تذکرہ کر چکے ہیں، اٹامک انرجی، منسٹری آف مین پاور، AQ خان لیبارٹری، ہیوی میکینیکل کمپلیکس، پاکستان ہائیڈرو کاربن وغیرہ میں بطور گورنمنٹ ملازم اپنی خدمات سر انجام دیں۔ پھر میرا سوال، شعبہ درس و تدریس کیوں اختیار کیا؟ محمد علی صاحب کا جواب جیسے پیچھے تذکرہ ہو چکا ہے کہ تمام تر ملازمتیں اسلام آباد کے گرد و نواح میں تھی۔ سرسبز و پاکستان کی بدولت بہت زیادہ سبزہ تھا، پولن گرین کی وجہ سے الرجی رہتی جس نے صحت کو متاثر کیا، اس لیے اسلام آباد کو خیر آباد کہہ کر اس معزز پیشے کو اپنایا اور ملکی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا۔ میرا سوال، آپ نے GCT میں چارج کب سنبھالا؟ محمد علی صاحب، فروری 1989 میں آپ نے GCT میں چارج سنبھالا۔ ویسے تو آپ سب مضامین میں اسپیشلائزیشن یا اتھارٹی رکھتے تھے، لیکن میرا سوال کہ آپ کی اسپیشلائزیشن کیا ہے؟ محمد علی صاحب، مشین ڈیزائن، تھرمو ڈائنامک، ہیٹ ٹریٹمنٹ اور ورکشاپ۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم کو محمد علی صاحب مشین ڈیزائن پڑھاتے تھے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ کس مضمون کو پڑھانے کے وقت بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے؟ محمد علی صاحب نے جواب دیا کہ میرا انتخاب اور شوق دونوں میکینیکل ہے، اس لیے میں تمام مضامین یکساں دلچسپی و دلجمی سے پڑھاتا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ آپ کے پسندیدہ پرنسپل کون سے رہے؟ محمد علی صاحب نے فرمایا کہ اصغر علی خان صاحب ایک پرنسپل گزرے جو ان کے پسندیدہ پرنسپل رہے۔ محمد علی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کا سب سے یادگار سیشن کون سا رہا؟ محمد علی صاحب نے جواب دیا کہ 2006 سے 2009 کا سیشن۔ پھر اسی سوال کے تناظر میں مزید سوال پوچھا گیا کہ آپ کی پسندیدہ کلاس کون سی رہی؟ محمد علی صاحب نے جواب دیا کہ 2006 سے 2009 میں ریگولر بھی جو کلاس تھی میکینیکل کی، وہ میری پسندیدہ کلاس رہی۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کون سے استاد کے ساتھ بہت زیادہ بے تکلف تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر محمد منشا صاحب، ان کے ساتھ آپ بہت زیادہ بے تکلف تھے۔ پھر اساتذہ کے حوالے سے آپ سے سوال ہوا کہ کس استاد کے پڑھانے کے انداز سے سب سے زیادہ متاثر تھے؟ محمد علی صاحب نے جواب دیا کہ شیخ اظہر صاحب کا پڑھانے کا انداز بہت متاثر کن تھا اور ان کی محنت جو تھی وہ اپنے منہ سے بولتی تھی۔ پھر محمد علی صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ کوئی ایسا طالب علم جو آج بھی یادوں میں وابستہ ہو؟ محمد علی صاحب نے فرمایا کہ حافظ سرفراز ایک بہت ہی تابعدار بچہ تھا، میں نے اس کو فائنل امتحان کے خود بعد مسٹک وے میں نوکری کے لیے بھیجا، اس کا ابھی تک رزلٹ بھی نہیں آیا تھا، یہ اس کی فرما برداری کا ثمر تھا۔ یہ میرے کیریئر میں وہ واحد بچہ تھا جس کو 50 میں سے 50 سیشنل نمبر دینے کا میرے دل میں خیال پیدا ہوا۔
پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ محترم شاہد غفور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی بات یا کوئی خاص واقعہ جو آپ کو یاد ہو۔ تو محمد علی صاحب کا جواب تھا کہ ہر انسان میں بشری تقاضوں کے مطابق اچھی اور بری عادتیں ہوتی ہیں، خوبیاں بھی اور خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ شاہد غفور صاحب کالج کی بہت مشہور و معروف شخصیت تھے۔ پھر آپ سے محترم جناب پروفیسر محمد افضل صاحب کی شخصیت کے بارے میں بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ انتہائی شریف النفس اور نفاست پسند شخصیت تھے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ آپ طلباء کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں، تو محمد علی صاحب نے ایک بڑا ہی خوبصورت پیغام ریکارڈ کروایا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی ذہانت کے ساتھ ساتھ اپنے معاہدوں کی پاسداری کو مضبوطی سے اپنائیں، مؤدب رہیں اور اپنے آپ کو منظم طریقے سے پیش کریں۔ دور قدیم کے طلباء دور مؤدب تھے، لیکن دور جدید کے طلباء حوصلہ مندی، صاف گوئی کے نام پر بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے ادارے بھی مکمل طور پر قصوروار ہیں۔ ہمارا سوال تھا کہ طلباء کورس مکمل کرنے کے کچھ عرصہ بعد اپنے پیشے سے بدظن کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو محمد علی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، والدین کی مرضی کے مطابق بچے کو وہ شعبہ مجبوراً اختیار کرنا پڑتا ہے جو اس کی دلچسپی کا باعث نہ تھا، یا اس شعبے میں اس کی دلچسپی مرکوز نہیں تھی۔ نمبر دو، ملک کے معاشی حالات اور صنعتوں کا زوال بچوں کو اپنے شعبے سے بدظن کرتا ہے اور وہ بہتر ذریعے معاش کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ پھر محمد علی صاحب سے پوچھا گیا کہ کورس کی تکمیل پر طلباء کی مکمل رہنمائی کے لیے کیا منصوبہ جات بن رہے ہیں، تو محمد علی صاحب نے سلمز اور انڈسٹریل سیل کے بارے میں بتایا کہ وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو دور جدید میں آنے والے دور میں مستقبل میں بچوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ پھر محمد علی صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ افرادی قوت کی مسلسل ترسیل اور مارکیٹ میں ملازمتوں کی عدم دستیابی پر آپ کی کیا رائے ہے؟ محمد علی صاحب فرماتے ہیں کہ حکومتی پالیسیاں معیشت پر میں عدم استحکام، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں عدم توازن، انڈسٹری اور اداروں میں رابطوں کا فقدان اس ساری صورتحال کا باعث ہے۔ حکومت کو انڈسٹری کے حوالے سے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کر کے سہولیات پیدا کرنا ہوں گی۔ کالجوں کو بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کے مطابق بچوں کو تربیت دینا پڑے گی۔ پھر ہم نے سوال کیا ادارے، اساتذہ اور حکومت کے پیشہ ورانہ مہارت کے افراد کے لیے کیسے مواقع پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے لیے محمد علی صاحب نے فرمایا کہ جائکا نامی ایک جاپانیز کمپنی کے اشتراک سے اساتذہ کی جدید طرز پر تربیتی پروگراموں پر کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب انڈسٹری کالج کے تعاون سے کالج میں آ کر اپنی ڈیمانڈ کے مطابق انٹرویوز کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال کیا گیا محمد علی صاحب سے کہ طلباء کو اساتذہ یا ادارے سے تکمیل کے بعد کوئی سوشل ایپ کا تصور ہونا چاہیے جو طلباء، اساتذہ اور ادارے کو آپس میں جوڑے رکھے۔ تو محمد علی صاحب نے بڑی صاف گوئی سے جواب دیا کہ اس جانب ہمارے ادارے اور ٹیپٹا کی کوئی توجہ نہیں، اور انہوں نے میرے اس سوال کو سراہا کہ یہ آپ کا بہت اچھا مشورہ ہے جس پر عمل کر کے طلباء، اساتذہ اور انڈسٹری کے مابین ایک مستقل رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ادارے کے معاشی طور پر بھی مستحکم ہونے کے مواقع ہیں۔ پھر میں نے سوال کیا کالج کے سابقہ اور موجودہ دور میں ہونے والی تبدیلیاں اور اساتذہ و طلباء کے لیے کتنی مفید ہیں۔ محمد علی صاحب نے فرمایا کہ سابق دور میں مشینری کم تھی، لیکن طلباء کا کام، ادب اور محنت کا رجحان زیادہ تھا، جس کی بدولت طلباء اساتذہ سے ان کے ذاتی تجربات کو بھی سیکھ لیتے تھے۔
اب سہولیت کی وافر مقدار میں دستیاب ہیں، لیکن طلباء میں ادب کی کمی اور مشنری پر انحصار کی بدولت اساتذہ سے ان کے ذاتی تجربات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ پرنسپل بننے کے بعد کیا کیا مشکلات پیش آئیں۔ محمد علی صاحب نے فرمایا کہ زیادہ تر دوست خصوصاً میکینیکل کے اساتذہ نے بہت معاونت کی، کچھ دوست نالاں بھی رہے، مختلف طریقوں سے رکاوٹیں بھی ڈالی، لیکن اللہ کے فضل و کرم اور مخلص دوستوں کی بدولت ان مشکلات سے سرخرو ہو کے نکلا۔ میرا سوال تھا کہ پرنسپل بننے کے بعد ساتھی دوستوں کے ساتھ رویہ کیسا رہا۔ محمد علی صاحب میرے خیال میں جو کام یہ دوستانہ ماحول میں ہو سکتا ہے یا جو کام ہم دوستانہ ماحول میں اپنے ساتھی اساتذہ سے یا طلباء سے لے سکتے ہیں، وہ افسر اور ماتحت کی جنگ میں اکثر خراب ہو جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ کچھ اسی طرح کا ماحول رکھا کہ وقت بہت اچھا گزرا۔ پھر محمد علی صاحب سے سوال کیا کہ بطور استاد اور بطور پرنسپل کالج کے اوقات معمولات میں کیا تبدیلیاں ہوگی۔ محمد علی صاحب نے جواب دیا کہ دوران استاد اسی مجبوری کے باعث کبھی میں تاخیر کا شکار ہو گیا ہوں گا، لیکن پرنسپل بننے کے بعد کالج آنے جانے کے اوقات مزید پختہ اور مستحکم ہو گئے۔ اپنے 7 سالہ دور میں ایک دن بھی دیر سے نہیں آیا۔ اس کے اعزاز میں پنجاب بورڈ کی جانب سے خصوصی انعام سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ کسی وجہ پر 4 طلباء کو کالج سے رسٹیکیٹ نکال دیا گیا۔ یہ طریقہ پہلا قدم تھا اور اس پر بہت زیادہ سیاسی دباؤ بھی آیا، لیکن میں کسی بھی دباؤ کو خاطر خواہ میں نہیں لایا اور اپنے فیصلے پر اٹل رہا۔ ہم نے آخری سوال کیا کہ پرنسپل رانا مسعود صاحب ان کی کالج کے بارے میں جو خدمات ہیں ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو محمد علی صاحب نے فرمایا کہ رانا مسعود صاحب نے کالج میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کروائی، کالج کے امیج کو بہتر کیا، طلباء و اساتذہ کے لباس پر بہت زیادہ محنت کی اور کالج میں نت نئے منصوبوں کی روایت کی بنیاد ڈالی۔ یہاں پر ہمارا محمد علی صاحب کا آج کا مضمون جو ہے وہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے استاد کی زندگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ شکریہ۔